السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماعی قرآن خوانی کے حوالے سے چند سوالات ایسے آئے ہیں جن کو پڑھ کر کے ہنسی آتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ آپ جو یہ بتائے ہیں تحریر کے اندر کہ اجتماعی قرآن خوانی جو آج کل ہوتی ہے اور اس کے لیے طلبہ کو لے جاتے ہیں، رسیدیں کٹتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، یہ کس مسلک اور فرقے میں ناجائز یا نادرست ہے؟ یہ ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی میں یا بریلوی میں، کیونکہ بعض کے یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تو پورے سال یہ رسم جاری رکھتے ہیں اور شعبان کے مہینے میں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیے، آپ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، ہے تو آپ حنفی نا، اس لیے میں نے فتاوی شامی کا حوالہ دیا کہ اب اس میں جا کے دیکھیں۔ ایک مسئلہ آتا ہے اجرت علی الطاعہ یا اجرت علی التلاوہ کہہ لیں، کہ تلاوت کرنے کا پیسہ لینا، تلاوت کر کے اس کی اجرت لینا، یعنی کہ مزدوری جیسے کرتے ہیں کہیں پہ جا کر کے اور اس کے معاوضے میں آپ پیسے لیتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی تلاوت کر کے اس کو اپنی مزدوری سمجھے اور اس کے لیے پیسے لے تو کیسا ہے یہ؟ علامہ شافعی نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے، نادرست ہے یہ، کیونکہ بھائی کچھ تو آپ ایسا کریں جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور وہ ہوتی ہے عبادت، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم کی تلاوت آپ دیکھ لیں کہ نماز کے اندر جو 5 وقت ہم سب کو آنے کے لیے کہا گیا، اس نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم ہی تو پڑھتے ہیں نا، اور نماز خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا کرتی ہے، تو اسی یہ عبادت جو ہے تلاوت کی شکل میں ہم اور آپ کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ قرآن کریم کا کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها کہا گیا، ایک نیکی ملتی ہے اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتی ہے فوراً۔ یہ سب کیوں ہے؟ تو اسی لیے کہ آپ اس کا معاوضہ انسان سے نہ لیں، جس کا کلام ہے اس کلام والے سے جا کے آپ معاوضہ لیں، اس کے محتاج اور اپنے جیسے مجبور اور فنا ہونے والی جو مخلوق ہے اس سے اس کا معاوضہ نہ لے، کیونکہ ایسی صورت میں پھر ایک انمول چیز کا مول بھاؤ کرنا ہو جائے گا اور اس کو مول والے لیول پہ اتار کے لانا اس کی توہین ہوگی، ہے اس لیے منع کیا گیا۔ تو کوئی بھی ہو بہرحال، اگر آپ پیسے لے کر کے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ رسیدیں کٹتی ہے کہ ٹھیک ہمارے طلبہ جائیں گے، آپ پہلے 1100 کی رسید کٹوا لیں، یا ٹھیک ہم 10 طلبہ بھیجتے ہیں، پر طلبہ آپ 100 روپے دے دیں گے آپ، اس طریقے کے جو مول بھاؤ ہوتے ہیں نا، یہ قرآن کریم کی شان کی، اس کی عزت اور عظمت کی بالکل خلاف ہے یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انمول چیز کو ہم لوگ جو ہے مول بھاؤ میں لا کر کے مول والا بنا کر کے اس کی توہین کر رہے ہیں، اس کی قدر گھٹا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ دنیا ہی کے اندر مزدوری پا گئے 100 روپے یا جو کچھ بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو کیا ملے گا؟ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں ملنے والا آپ کو، تو آپ دوسروں کو کیا ثواب پہنچائیں گے؟ جو میں نے لکھا ہے کہ بیچارہ خود محروم ہے ثواب سے، مردوں کو کیا ثواب پہنچائے گا یہ؟ تو یہاں پہ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، علامہ شامی وہ سبھی پڑھتے ہیں، سبھی کے دارالفتہ کے اندر اس کو مرجع اور کے لیے مصدر مانا جاتا ہے فتوے کا، اس میں جا کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ رہ گیا یہ کہ شعبان کے مہینے میں اگر ہم اور آپ اکٹھے ہو کر کے تلاوت کریں تو کیسا ہے؟ بالکل کیف متفق لوگ اکٹھے ہو جائیں اور بالکل جو اس کی شرطیں ہیں، آداب ہیں، ان سب کا پورا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ثواب والا بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دیں گے، اور آپ اس ثواب میں جس کو چاہے شریک کر لے، جن کو چاہے پہنچائے۔ ایک الگ نقطہ نظر ہے یہ پہنچانے والا، ایصال ثواب والا جو ہے وہ، لیکن جو لوگ مانتے ہیں ان کے یہاں پہ کم سے کم اتنی شرطیں تو ضرور ہے یہ۔ اور یہ ایسے ہی جیسے کہ اگر آپ کو موبائل سے مان لیجیے بات کرنی ہے کسی سے، تو موبائل کا جو اپنا ایک رول ہے کہ بھائی اس کو آن رکھیں، پھر آپ کنٹیکٹ کریں، نمبر اس کے اندر ڈائل کریں، پھر جا کر کے جو ہے ڈائل والے بٹن کو آپ جو ہے پریس کریں گے، اس کے بعد جا کے گھنٹی بجنی شروع ہوگی، تب جا کے بات ہوگی۔ ایسا تو نہیں کہ جیب سے موبائل نکالا، دیکھا نہیں کہ اسکرین پہ آن ہے نہیں ہے، بٹن کیا نہیں ہے، ڈائل کیا کہ نہیں کیا، لگا دیا، بات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کے بھی اپنے آداب ہیں، ان کے اپنے پروسیس ہیں، ان کے رولز ہیں، ان کو اپنائیے، تبھی جا کر کے وہ تلاوت آپ کے حق میں مفید ہوگی اور آپ کے لیے کارآمد ہوگی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ، سمجھ گئے نا؟ تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ پیسے والی بات جہاں پہ آئی ہے، کسی کے یہاں بھی یہ درست نہیں ہے۔ کیف متفق اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑے شوق سے آپ پڑھتے ہیں، ثواب سے اپنے آپ کو بہرابر کرتے ہیں، یہ ہر مہینے کرنا چاہیے، ہر دن کرنا چاہیے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جاتے ہیں سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد بیٹھ کے تلاوت کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں جن کو چاہیے شریک کر لیجیے ثواب کے لیے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو ذرا سمجھ لیں، کہاں پہ منع کیا گیا تو اس کے پیچھے راز کیا ہے، اور اگر جہاں پہ اجازت دی گئی ہے تو اس کے پیچھے اس کے آداب اور تقاضے کیا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔